کی مجاز ہو۔ اچھا جائز صاحب، یہی سوال ہم آپ سے کرنا چاہیں گے کہ غیر مسلم اقلیت کو آپ ایک اسلامی ملک میں کس حیثیت میں دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جی، میں نے جو اسلامی ریاست کے لیے اصول بیان کیے ہیں، آپ کے علم میں ہے کہ ان میں کوئی یہ مسئلہ زیر بحث نہیں آیا۔ جو آیت اس زمن میں جزیہ کی پیش کی جا رہی ہے، میں عرض کر چکا ہوں کہ اس کا تعلق اس زمانے کے اہل کتاب کے ساتھ نہیں ہے۔ چنانچہ اس وقت نہ تو جزیہ کا کوئی سوال ہے، نہ کسی کو ذمہ بنانے کا کوئی سوال ہے۔ ویسے کلاسیکل فقہ میں بھی ذمہ صرف مفتو لوگ ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اب غیر مسلموں کا معاملہ معاہدین کا ہے۔ ہم پاکستان میں بھی ان کے ساتھ معاہدہ کر چکے ہیں، ہم اقوام متحدہ کے چارٹر پر دستخط کر کے بھی معاہدے میں بن چکے ہوئے ہیں، اور اس لحاظ سے ان کو برابر کی حیثیت حاصل ہے۔ وہ اس ریاست کے نظام میں شریک ہوں گے۔ یہ ہمارے اکثریت کے اوپر ہے کہ ہم کیا قانون بناتے ہیں، کیا قانون نہیں بناتے۔ جب آپ نے ایک جمہوری نظام کو قبول کر لیا ہے تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جیسے پاکستان میں ہے، وہ بہت معمولی اقلیت میں ہے۔ ایک ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ جہاں ان کی اقلیت کی نوعیت اس طرح کی ہو جیسے مثلا لبنان میں ہے، 51% یا 50% کے قریب کی صورتحال بن جاتی ہے۔ تو ان حالات کے لحاظ سے آپ معاہدات کریں گے۔ اصل میں ہم ایک کانٹیکٹ میں بندھے ہوئے ہیں۔ 11 اگست کو قائد اعظم نے جو تقریر کی ہے اس میں انہوں نے ان کو برابر کی حیثیت دے دی ہے۔ یہاں کوئی جزیہ لگانے کا سوال نہیں ہے، کوئی ان کو دوسرے درجے کا شہری بنانے کا سوال نہیں ہے۔ وہ ریاست کے معاملات میں شریک ہوتے ہیں، پارلیمنٹ میں وہ منتخب ہوتے ہیں۔ میرا نقطہ نظر اس معاملے میں یہ ہے کہ وہ چیزیں جو نصوص سے متعلق ہیں، صرف انہی چیزوں کے بارے میں ہمیں اصرار کرنا چاہیے۔ حرام اور حلال کے فیصلے، جائز اور ناجائز کے فیصلے، یہ قرآن مجید کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قطعی ارشادات پر مبنی ہونے چاہیے۔ یہ آیت جو موضوع بنائی جاتی ہے اس کے بارے میں نے اپنی رائے دے دی ہے، اس لیے اس پر مزید کسی بحث مطلب آپ کے خیال میں وہ سیکنڈ ڈگری سٹیزن نہیں ہے، ایکولائزیشن ہے آپ کے نظر میں؟ معاہدین کی حیثیت ہے ان کی، اور ہماری فقہ میں بھی یہ چیز موجود ہے۔ کچھ معاہدین اور اہل صلح ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اب جن شرائط پر چاہے معاملہ کر لیں۔ خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میثاق مدینہ کیا ہے تو اس میں برابر کی سطح پہ ان کو شریک کیا ہے۔ آپ اس کی دفعات کو پڑھ لیجئے، وہ دفاع میں شریک ہیں، ریاست کی دفاع کی ذمہ داری ان پر ڈالی گئی ہے۔ یعنی ایک قتال وہ ہے کہ جو قتال منکرین حق کے خلاف، اس میں امت واحدہ کے لفظ ہیں غالباً۔ جی بالکل یہی ایک قتال وہ ہے جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منکرین حق کے خلاف کیا ہے، اس کا معاملہ بالکل مختلف ہے۔ ایک قتال وہ ہے جو ظلم و عدوان کے خلاف کریں گے۔ باقی جہاں تک ریاست کی ایکسپینشن کا تعلق ہے، چونکہ میرے نزدیک اس کی بنیادی دعوت ہے، آپ کو پیغام پہنچانا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کا سینہ کھول دے گا اور کسی اور جگہ مسلمانوں کی اکثریت ہو جائے گی تو وہاں بھی وہ اپنا نظام قائم کر سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے میرے نزدیک یہ سوال پیدا نہیں ہوتا۔ مسلمان یہاں پر اپنے غیر مسلم بھائیوں کو برابر کی سطح پہ شریک کر سکتے ہیں، وہ ان کو پارلیمنٹ میں لے سکتے ہیں۔ جو اس وقت نظام ہے مجھے اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اگر اس معاملے میں کوئی دوسرا معاہدہ ہو جاتا ہے تو اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں۔ مگر ڈاکٹر اسرار کی رائے سے آپ بالکل اتفاق نہیں کر رہے ہیں اس بارے میں؟ اتفاق نہیں کرتا۔ میرے نزدیک اس کی بنیاد وہی ہے، اصل میں وہی سورہ توبہ کی آیت ہے۔ پوری سورہ توبہ در حقیقت ایک بالکل دوسرے مضمون کو بیان کر رہی ہے، اور یہ چیز قانون اتمام حجت سے متعلق ہے۔ یہ معاملہ ختم ہو گیا۔ جاوید صاحب اس کا کوئی سوال نے ایک بات بیان کی میثاق مدینہ کے حوالے سے، تو آپ اس کو کیوں نہیں اس کا ماخذ سمجھتے؟ میں اس کو اس لیے کہ وہ انٹرم پیریڈ کی دور کی بات ہے۔ بہت سے معاہدے ہوئے، ختم ہو گئے۔ یہ بھی ایک تھا جوائنٹ ڈیفنس پیکٹ آف مدینہ، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ہم یہاں رہتے ہیں، مدینہ کے تحفظ کے لیے، دفاع کے لیے جوائنٹ ڈیفنس ہمارا ہوگا اور اس میں ہم برابر ہوں گے۔ لیکن ڈاکٹر حمید اللہ تو کہتے ہیں پہلا میرے آئین ہے نزدیک ان کے بہت بڑے بڑے مغالطوں میں سے ہے۔ پہلی مرتبہ انہوں نے اس کے لیے لفظ دستور استعمال کر دیا، وہ دستور ہے ہی نہیں۔ دستور تو آخر میں بنا ہے، جسے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ خاص جو ہے وہ ایک اس پر پس منظر ہے، وہی تو آخری تو وہی ہے، سورہ توبہ کے اندر ہے کہ اہل کتاب کے ساتھ یہ ہوگا، بنو اسماعیل کے ساتھ یہ ہوگا۔ یہ معاملہ ہے تو اصل میں تو سارے فیصلے وہی ہیں، اور انہیں ٹائملی قرار دینا تو بہت بڑا۔ ڈاکٹر صاحب ایک مسئلہ تو یہ بھی ہے اس آیت کے اندر کہ وہاں پہ مشرکین بھی ہیں، یعنی کہ ہندو، ان کو تو قتل کر دینے کا حکم ہے۔ نہیں، لیکن وہ تو قتل ہم نہیں کر سکتے اس لیے کہ ان پر کوئی اتمام حجت ہوا نہیں۔ وہ تو صرف نبی اور رسول کے ذریعے سے اتمام حجت ہوا۔ لیکن وہ پھر معاملہ یہودی عیسائیوں کے لیے کیوں نہیں لے لیتے؟ اسی طرح ہے، ان کو کہہ دیا گیا ہے کہ آپ رہ سکتے ہیں، آپ عیسائی رہیں، یہودی رہیں، ہندو رہیں، لیکن اسلام کا جو ہے نظام، سارا معاملہ ہی سورہ توبہ کا جو ہے وہ اصل میں رسول اللہ کے منکرین کے لیے ہے۔ کیونکہ پھر بہت اہم اگر سوال سورہ کا ابتدائی حصہ جو ہے اس میں مشرکین کے بارے میں جو قانون ہے اس کا اطلاق اب آپ کریں گے۔ وہ مسلم جو ہے پروٹیکٹڈ مائنورٹی ہوں گے، انہیں مذہبی آزادی ہوگی، ہر چیز ہوگی۔ لیکن قائد اعظم اب آپ یہ کہہ کہ بالکل برابر، اب اس سے زیادہ میں معذرت چاہتا ہوں، اس سے زیادہ غلط بات کیا ہوگی؟ آپ طے کرتے قرآن رسول اللہ کے خلاف قانون نہیں بنے گا۔ ہندو کہتا ہے صاحب وہ ہماری بنی صورت موجود ہے، اس کو بھی تو لاؤ نا اس کے اندر۔ ہم کہاں برابر کے شہری؟ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، بڑی سادہ سی بات ہے کہ آپ اکثریت رکھتے ہیں، آپ قانون بنائیں گے۔ جب آپ نے امرہم شورا بینہم کو اصول اسلام میں بھی تسلیم کیا، دوسرا یہ کہ اسلامی قانون کی وہ کون سی چیز ہے کہ جس کو آپ کو ان پر نافذ کرنا ہے۔ آپ ان کو پروٹیکٹڈ سٹیزن بھی اگر بناتے ہیں تو ان کی عبادت گاہوں کو تحفظ دیں گے، ان کے بت خانوں کو تحفظ دیں گے۔ وہ کیا قانون ہے؟ اگر نماز کا اہتمام ہے تو مسلمانوں سے متعلق ہے، اگر زکوٰۃ لینی ہے تو مسلمانوں سے لینی ہے،
تو وہ کون سا قانون ہے کہ جس کا ان پر اطلاق ہوگا؟ وہ سوال تو یہ پارلیمنٹ ہے میں کہ بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل برابر کہنا کیسے ممکن ہے؟ یعنی آپ مجھے بتائیے نا کہ وہ کون سا قانون ہے جس کو ہم ان پر لازماً لاگو کر دیں گے. یعنی ہماری روایت تو یہ رہی ہے کہ اگر وہ اپنی عدالتیں قائم کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں. پرسنل لا کے معاملے میں پرسنل لا کے معاملے میں تو آپ ان کو آخری آزادی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اسی طرح سے جہاں تک فوجداری قانون کا تعلق ہے تو پہلے اسلامی شریعت کو دیکھیں، اس میں ہیں کیا چیزیں. یعنی چند قوانین ہیں جو اصل میں انتہائی سزاؤں کی صورت میں بعض جرائم سے متعلق بیان ہوئے ہیں، انہی کو آپ نے نافذ کرنا ہے. ان جرائم کے جرم ہونے پر سب کا اتفاق ہے. تو وہ کیا چیزیں ہیں کہ جن کے معاملے میں ہم ان کے اوپر نافذ کریں گے؟ مسلم غیر مسلم دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں. اچھا تو صاحب دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ ان کے مسلمانوں سے نزدیک چور کا ہاتھ کاٹنا جو ہے وہ صحیح نہیں. بڑا اہم کرے گا. سوال ہے جاوید صاحب کہ چور کا ہاتھ کاٹنا جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ جی آپ کی فقہ میں یہ بالکل مسلم مسئلہ ہے کہ اگر غیر مسلم چاہتے ہیں کہ وہ اپنے اس طرح کے قوانین معاملات اپنی عدالتوں میں لے جائیں تو لے جا سکتے ہیں. یعنی ہماری عدالت میں آئیں گے تو ہم ہاتھ کاٹ دیں گے. پرسنل لا اور اس نوعیت کے جو فرق ہیں یہ تو موجودہ زمانے میں پیدا ہوئے ہیں. نہیں، یہ ہمارے personal یہاں تو نہیں ہے. صورتحال یہ چوری کا شراب آپ کے یہاں معاملہ حرام ہے. personal نہیں ہے، آپ فوجداری کی ہے. اسلامی حکومتوں کے اندر ان کی بستیوں میں شراب بنتی رہی ہے، سور پالے جاتے رہے ہیں، اس معاملے میں کبھی قدغن نہیں لگی. یہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ مجوس کے یہاں محرمات سے نکاح کا معاملہ رہا ہے، نئی پابندی لگائی گئی. آپ یہ دیکھیے ڈاکٹر حمید اللہ صاحبی کا بھی ذکر ہو رہا تھا، انہوں نے اسی کتاب میں جہاں یہ میثاق مدینہ پر بحث کی ہے، یعقوبی عیسائیوں سے متعلق مسلمان ریاستوں کے معاہدات نقل کیے ہیں. تو میرے نزدیک یہ نہیں ہے کہ آپ کیا کریں گے، اصل چیز یہ ہے کہ نصوص کیا ہے. یعنی آپ کو کسی نص میں اس کا پابند نہیں کیا گیا کہ آپ غیر مسلموں کے ساتھ یہ معاملہ کریں. آپ آزاد ہیں، آپ ان کے ساتھ جو معاملہ چاہیں کر لیں. اچھا ڈاکٹر صاحب مسلمان اپنے مسالے کو سامنے رکھیں گے اور اس کی بنیاد پر معاملہ کریں گے. عین ممکن ہے کہ لبنان کی طرح آپ کو اس معاملے میں ایک ایسے مصالحانہ دستور پر آنا پڑے جس میں کچھ حقوق آپ کے ہوں، کچھ حقوق ان کے ہوں. ہندوستان میں آپ یہ دیکھیے کہ مولانا مودودی جیسے شخص نے جو فارمولہ پیش کیا تھا، اس فارمولے میں کیا تھا کہ ہم اپنے صوبوں میں جہاں جہاں ہماری حکومتیں ہوں گی وہاں ہم اپنے قوانین نافذ کریں گے. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی موقع کے اوپر غیر مسلم یہ کہتے ہیں کہ آپ کے یہ شرعی قوانین جو ہیں ان سے ہمیں استثناء دیا جائے تو اسلامی شریعت کی روح سے آپ دے سکتے ہیں. جاوید صاحب ایک بات ڈاکٹر صاحب اس وجہ سے کوئی پرابلم پیدا نہیں ہوتا اگر آپ ان کو معاہد اور اہل صلح کی حیثیت دیں. معاہدین اور اہل صلح آپ کی فقہ کی ایک مستقل اصطلاح ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب اس بات کو نہیں مانتے کہ ہمارے یہاں جو ہندو موجود ہیں ہم نے ان سے کوئی معاہدہ کر رکھا ہے. میرے نزدیک قائد اعظم نے جب یہ اعلان کیا تو لفظ اس میں ہندو بھی استعمال کیا، عیسائی بھی استعمال کیا ہے. بانی پاکستان کا یہ اعلان ہے اور اس اعلان کی حیثیت ایک معاہدے کی ہے. اور جو آپ اقلیتوں سے معاہدات کرتے ہیں اس کے بارے میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمان موجود ہے کہ اگر کوئی خلاف ورزی آپ اس کی کریں گے تو میں قیامت کے دن اس کے خلاف استغاثہ کروں گا. معاہدہ دو فریقوں کے مابین ہوتا ہے. کب وہ دو فریق بیٹھے، کب ان کے درمیان معاہدہ ہوا، کب طے ہوا. ایک پرنسپلز ہیں جو دے رہے ہیں قائد اعظم 11 اگست کی اپنی تقریر کے اندر کہ یہاں سب کو برابر کیا جائے.